سر یہ فرمائیے گا کہ 5 اگست کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کا یہ کلیم ہے کہ انہوں نے جو کچھ حاصل کرنا تھا کر لیا ہے اور کامیاب ہوا، اور جو کچھ رہ گیا اب 14 اگست کو ہوگا۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ان کا یہ خیال ہے تو ان کے خیال کو رد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ 5 اگست کا ان کا احتجاج جو ہے وہ بہت بھرپور رہا ہے اور اس کے بعد ایسا ہی احتجاج وہ 14 اگست کو بھی کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ وہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ دل کے سمجھانے کو یہ خیال اچھا ہے، تو بالکل اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے ہمیں۔ لیکن رانا صاحب، پاکستان تحریک انصاف کا ایشو کیا ہے؟ وہ پبلک کو نکال نہیں پا رہی، گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات نہیں کر پا رہی، اسٹیبلشمنٹ کو راضی نہیں کر پا رہی۔ ایشو آخر آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کیا ہے ان کا؟ دیکھیں، ایشو جو ہے وہ جب تک وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے کہ ان کا کوئی ایشو ہے اور وہ حقیقت سے آنکھیں چرائیں گے، اگر ان کو 5 اگست میں کو جو انہوں نے جو ہے وہ اپنی تحریک کو عروج پہ پہنچانے کی بات کی تھی، اور اگر ان کو عروج جو ہے وہ کل نظر آ گیا ہے اور جو حقیقت باقی دنیا کو نظر آئی ہے یا باقی سب نے دیکھا ہے وہ کسی اور نظر سے دیکھ رہے ہیں، تو پھر اس خیالی دنیا میں اگر وہ رہیں گے تو پھر انہیں تو کسی معاملے کا بھی ادراک نہیں ہوگا، پھر نہ انہیں جو ہے وہ کوئی تحریک اس سے بہتر طریقے سے چلانے کی ضرورت ہے، نہ انہیں مذاکرات کی ضرورت ہے، نہ انہیں کسی اور معاملے میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بس ٹھیک ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کل بہت زبردست سے احتجاج کر لیا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ اب اگلے 7-8 دن آرام کریں اور 14 اگست کو پھر اسی طرح کا احتجاج کر لیں، لیکن کم از کم انہیں یہ ضرور اس کے اوپر جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ 5 اگست جو ہے وہ استحصال کشمیر کا جو ہے وہ دن تھا۔ اس دن پوری قوم جو ہے وہ جدوجہد آزادی کشمیر کے لیے سڑکوں پہ نکلی ہوئی تھی، اور وہ بہت ہی ایک سیاہ دن تھا اس حوالے سے۔ کشمیری مظلوموں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن تھا، تو انہیں اپنے احتجاج کے لیے ایک اور دن جو ہے وہ ڈھونڈنا چاہیے تھا یا مقرر کرنا چاہیے تھا، اور اب 14 اگست کی بجائے 15 اگست کر لیں، 16 کر لیں۔ 14 اگست جو ہے وہ یوم آزادی ہے، پوری قوم جو ہے اس دن جو ہے وہ خاص طور پہ مارکہ حق کی کامیابی کے بعد جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہوگی اور اپنی آزادی کو جو ہے وہ منا رہی ہوگی، تو اس دن انہوں نے اگر احتجاج کرنا بھی ہے تو میرا خیال ہے 1-2 دن کا وقفہ کر لیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا، لیکن اگر انہوں نے ایسا ہی کرنا ہے جیسا انہوں نے 5 کو کیا ہے تو پھر 14 کو بھی میرا خیال اس سے فرق کوئی نہیں پڑے گا، تو بہرحال یہ ان کا ایک اپنا چوائس ہے۔ اچھا رانا صاحب، یہ فرمائیے گا کیا عمران خان صاحب واقعی کو گورنمنٹ کے ساتھ لین دین کر کے، مذاکرات کر کے جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں، ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اس ٹائپ کی خبریں آ رہی تھی جنہیں عمران خان صاحب نے ہمیشہ ریجیکٹ کیا ہے کہ میری کسی سے بات نہیں ہو رہی، میں باہر نہیں جاؤں گا، میں جیل کے اندر رہوں گا، خواہ مجھے 1000 سال یہاں بیٹھنا پڑے۔ دیکھیں، اس میں جو میری انفارمیشن ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کوئی اس قسم کی آفر نہیں کی گئی، اور رہی بات اسٹیبلشمنٹ کی بھی، تو ٹو مائی نالج انفارمیشن کوئی ان کو اس قسم کی آفر نہیں ہوئی، تو اگر کوئی آفر ہو تو اسے ریجیکٹ کرنے کی بات ہو نا۔ جب کسی نے یہ بات کی ہی نہیں ان کے ساتھ تو انہوں نے پھر ریجیکٹ کس بات کو کیا ہے؟ بلکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرنے یا ہونے کا کوئی چینل اوپن ہی نہیں ہوا۔ ان کا ایک موقف ہے کہ میں جو ہے وہ حکومت سے بات نہیں کروں گا، تو اس لیے ہم نے تو اس بارے میں جو ہے وہ اگر کوئی بات کی ہے تو ان کا جو پارلیمانی گروپ ہے، جو ان کی پارلیمانی پارٹی ہے، اس کی جو لیڈرشپ ہے اسمبلی میں، ان کے ساتھ کی ہے،
اور وہ وزیر اعظم نے آن دی فلور آف دی ہاؤس کی ہے، وہ سب کو پتہ ہے، میڈیا میں اسی طرح سے وہ بات آتی رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے بارہا کہا ہے کہ مذاکرات کرنا ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، اگر مذاکرات کرنے ہیں پی ٹی آئی نے تو وہ گورنمنٹ سے کرے، اور ہمارے ساتھ تو جو ان کی پارلیمانی پارٹی ہے جس کو ہم نے یہ آفر پہنچائی ہے، تو انہوں نے آج تک ہمیں اس کا کوئی جواب نہیں دیا ماسوائے اس کے کہ جی خان صاحب کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ دوسری، جب کوئی گفتگو ہوئی نہیں ہے تو پھر آفر کیسی، یا اس کو پھر ریجیکٹ کرنے کا سوال جو ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ فرمائیے رانا صاحب، یہ 19 ایم پی ایز اور ایم این ایز ان کے فارغ ہو گئے ہیں، اب آج تو ویسے بہرحال پشاور ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف بھی مل گیا ہے 11 اگست تک، اور الیکشن کمیشن کو روک بھی دیا ہے کہ شاید آپ الیکشن نہیں کروا سکتے ان حلقوں کے اوپر، فائدہ ان کو ہو گیا ہے۔ لیکن ایک اسپیکولیشن یہ بھی ہے کہ یہ تعداد صرف 9 تک نہیں رہے گی، یہ کوئی 30-32 تک چلی جا سکتی ہے، اور اگر 30-32 ایم پی ایز اور ایم این ایز ان کے فارغ ہو جاتے تو الٹیمیٹلی پارٹی تو فارغ ہوگی پھر پارلیمنٹ سے۔ نہیں، دیکھیں، جن لوگوں کے خلاف 9 مئی کے کیسز جو ہیں وہ چل رہے ہیں، تو آخر ان کیسز کا فیصلہ تو ہونا ہے۔ میڈیا میں آپ جیسے لوگوں نے یعنی جو معزز اینکر صاحبان ہیں اور اس کے علاوہ بھی یہ لوگ کہتے رہے ہیں کہ جناب یہ کیا طریقہ ہے کہ 2 سال ہو گئے ہیں اور کیسز کے جو ہے وہ فیصلے نہیں ہو رہے، اور اس کے بعد پھر ایک پٹیشن کی ہیئرنگ میں سپریم کورٹ نے اپریل 2025 یعنی اسی سال باقاعدہ 4 ماہ کی ایک ڈیڈ لائن تھی، اور وہ 8 اگست بنتی ہے کہ اس تک جو ہے وہ یہ تمام کیسز کے فیصلے کیے جائیں۔ تو اب ان کیسز کے فیصلے تو آخر ہونے ہی ہیں نا، 2 سال بعد بھی اگر فیصلے نہیں ہونے تو پھر کب ہونے ہیں؟ تو اب ان فیصلوں میں کوئی بری بھی ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگ بری ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو سزا بھی ہوئی ہے۔ تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سزا غلط ہوئی ہے، اور تو اس کے لیے ایک کانسٹیٹیوشنل لیگل پروسیس ہے، اس کے مطابق ان کو اپیل میں جانا چاہیے، یا جس طرح سے بتایا آپ نے گئے بھی ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ اپنا موقف جو ہے وہ پیش کریں۔ تو آخر یہ پروسیس جو ہے اس کا اس بات سے تو کوئی تعلق نہیں کون فارغ ہو رہا ہے کون نہیں فارغ ہو رہا۔ اگر 9 مئی ہوا ہے جو کہ ہوا ہے تو پھر اس کے اوپر اس کے مقدمات بھی قائم ہوئے ہیں، لوگ اریسٹ بھی ہوئے ہیں، انویسٹیگیشن بھی ہوئی ہے، بعد میں بیل آؤٹ ہوئے ہیں، بعد میں جو ہے وہ پروسیڈنگز ہوئی ہیں، تو آخر اس کا فیصلہ تو ہونا ہے۔ اور رانا صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، بریک پہ جانا ہے میں نے۔ شبلی فراز صاحب اور زرتاج گل صاحبہ کو آج پشاور ہائی کورٹ سے ایک ریلیف ملا ہے، ٹیمپریری صحیح لیکن ریلیف ملا ہے، تو اس پہ آپ کی کیا ٹیک ہے کہ ظاہر ہے اگر خیبر پختونخوا سے ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا اور اس طرف سے عدالتیں فیصلہ کرتے رہیں گی اور وہاں سے ریلیف لے کے دوبارہ یہ سب لوگ یہاں پہ آ جائیں گے، تو گورنمنٹ کی کہاں رٹ رہے گی، پھر گورنمنٹ کی کیا عزت رہ جائے گی؟ چھوٹی سی بریک، بریک کے بعد دوبارہ ضرورت